بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت اویس کرنی کے جنازے کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عام لوگوں میں پوشیدہ رکھتا ہے اور ان کی گمنامی ان کی بلندی درجات کا سبب ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، بہت سے پرگندہ بالوں والے، میلے کچلے کپڑوں والے جو کسی بڑے گھر تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے ہاں اتنے بڑے مرتبہ والے ہوتے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری فرما دے۔ ایک عارف اللہ کہتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے لیے نکلے تو ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ ہم عراق سے نکلے تو ایک عربی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگت کثرت عبادت کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا۔ اس نے پیمند زدہ ایک پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں کچھ توشہ تھا۔ وہ شخص عابد زاہد حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ تھے۔ قافلے والوں نے انہیں اجنبی جانتے ہوئے کہا کہ ہمارا گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت سید اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ایک غلام ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور تم اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر جا رہے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تھے اس وقت تمہاری کیا حالت تھی اور اب تمہاری کیا حالت ہے، اور اگر تم اپنے آقا کے پاس ٹھہرے رہتے تو تمہاری یہ حالت کبھی نہ ہوتی، اور بے شک تم ایک برے اور کوتاہی کرنے والے غلام ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ میں گناہ گار غلام ہوں اور میرا آقا بہت اچھا ہے اور کوتاہی میری ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی خوشنویسی چاہتا تو میری یہ حالت کبھی نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ کا انتقال ہو جاتا۔ لوگوں کو ان پر بہت ترس آیا اور وہ لوگ آقا سے دنیاوی آقا سمجھ رہے تھے، حالانکہ ان کی آقے سے مراد اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ قافلے والوں میں سے ایک نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا، تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسی کی طرف لوٹتا ہوں اور جو اس کے پاس ہے میں اس کی رغبت رکھتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلے تھے، اور چونکہ قافلوں نے بھی اسی دن کوچ کیا تھا اس لیے آپ اس میں شامل ہو گئے تھے۔ قافلہ تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ رات اس قافلے نے ایک بیابان جنگل میں پڑاؤ ڈالا۔ وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی۔ بزرگ فرمانے لگے کہ قافلے والوں میں سے ہر شخص اپنے کچابے اور خیمے میں پناہ لی۔ حضرت اویس کرنی کے پاس خیمہ وغیرہ نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سردی سے بچاؤ کے لیے کسی سے کوئی چیز طلب نہ کی، کیونکہ آپ نے اپنے نفس سے عہد کر رکھا تھا کہ کوئی دنیاوی ہر چیز بھی کسی سے مخلوق سے طلب نہیں کریں گے اور اپنے حاجات میں اللہ ہی سے سوال کریں گے۔ اس رات آپ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ شدید سردی کی وجہ سے آپ کے اعضاء کانپنے لگے۔ سردی آپ پر غالب آ گئی اور رات کے درمیانی حصے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور قافلے والوں نے کوچ کا ارادہ کیا تو آپ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک شخص نے آپ کے قریب آیا۔ اس نے آپ کو جھنجھوڑا تو دیکھا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس شخص نے قافلے والوں کو پکار کر کہا، قافلے والوں، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں اسے دفن کیے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ قافلے والوں نے کہا کہ اس کے کفن دفن کی صورت کیسے ہوگی؟ قافلے میں موجودہ ایک نیک شخص نے کہا کہ یہ غلام توبہ کر چکا تھا، اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے کیے پر نادم تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کے ذریعے ہمیں بھی نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اسے اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ لوگوں نے کہا اس جگہ پانی موجود نہیں ہے۔ ایک نے کہا کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کے سفر پر ملے گا۔ تم میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے قافلے والوں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لیا، ڈول اٹھایا اور دونوں پانی لینے چل پڑے۔ ابھی وہ کچھ ہی دیر چلے تھے کہ سامنے ایک چھوٹی سی نہر نظر آئی۔ اس نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی ایسی قریب جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹا اور قافلوں والوں سے کہنے لگا تمہاری مشقت ٹل گئی، لکڑیاں جمع کرو۔ تو انہوں نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کر لیں۔ پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئے تو دیکھا نہر کا پانی گرم تھا۔ ان کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ معاملہ کو دیکھ کر شرکائے قافلہ حضرت اویس کرنی سے مرعوب ہو گئے اور کہنے لگے بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو جھاگ سے زیادہ نرم پایا اور زمین میں سے ایسی خوشبو آ رہی کہ قافلے والوں نے دنیا میں سے اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہ سینگھی تھی۔ ان کے دلوں میں حضرت اویس کرنی کا رعب اور مرتبہ اور وقار بڑھ گیا۔ آپ کی قبر کی مٹی دیکھنے میں عام مٹی کی طرح تھی، لیکن سونگھنے پر اس میں سے مسک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا اور آپ کے جسم کو اس میں منتقل کر دیا اور آپ کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ انہیں کفن میں دوں گا، دوسرے نے کہا میں دوں گا۔ پھر جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہوئی ہر شخص کفن کے لیے ایک ایک کپڑا دے۔ پھر ان لوگوں نے کاغذ اور قلم لیا اور آپ کا حلیہ اور صفات لکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے انشاءاللہ ہم مدینے پہنچیں گے تو شاید وہاں ہمیں ان کا کوئی نہ کوئی جاننے والا مل جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا اویس کرنی کو رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دے دیا اور کفن پہنانے کے لیے آپ کے لباس کو اتارنا چاہا تو آپ کو جنتی لباس میں لپٹا ہوا پایا۔ دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن نہ دیکھا تھا۔ اس کفن پر مشک اور کفور بھی لگا ہوا تھا جس کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی اور قدموں پر بھی مشک لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یعنی گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی دیتا ہے، بلند اور عظمت والا ہے۔ اللہ نے انہیں کفن پہنایا اور بندوں کے کفن سے بے نیاز کر دیا۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں جنت عطا کرے اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ قافلے والوں کو حضرت اویس کرنی کی اس سخت سرد رات میں تنہا چھوڑنے پر سخت ندامت تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ پر رکھا۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک تکبیر کہنے والوں کی آوازیں سنائی دی تو ان کے دل دہل گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے کانوں سے سنی جانے آوازوں سے مرعوب ہونے اور شدید گھبراہٹ کی وجہ سے یہ نہ سمجھ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہیں قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا جسم کسی اور مخلوق نے اٹھا رکھا ہے اور آپ کا وزن کندھوں پر بالکل محسوس نہیں ہوا۔ آپ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے اور آپ کو دفنا دیا۔ قافلے والے حضرت اویس کرنی کے بارے میں حیران اور پریشان تھے۔ اسی حالت میں انہوں نے سفر شروع کیا۔ واپس پلٹ کر لوٹے تو کوفہ کی مسجد میں آئے اور لوگوں کو آپ کا واقعہ سنایا اور وہاں حلیہ بیان کیا تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں
اور اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتی تو حضرت سید اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کی خبر کسی کو نہ ہوتی اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انوار کا علم ہو پاتا، تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوشیدہ رہا کرتے تھے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔